السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود اور نصارہ افطار کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک دن ہیں اور ان مبارک دنوں میں افطار کا موقع نہایت اہم ہوا کرتا ہے۔ افطار کے حوالے سے چند آداب یاد رکھیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جائے تو اس کو مؤخر کرنے کی بجائے فوری طور پر روزہ افطار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہود اور نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ افطاری کرنے میں تاخیر سے کام لیتے تھے اور سحری جلدی بند کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں بھی یہود اور نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت گوارا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سحری میں تاخیر کیا کرو، آخر وقت تک سحری کو مؤخر کیا کرو اور افطار میں جلدی کیا کرو کہ جیسے ہی وقت ہو جائے فوری طور پہ روزہ افطار کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس میں جہاں یہود اور نصارہ کی مخالفت ہے وہاں امت کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ جب سحری آخر تک مؤخر کی جائے اور افطار میں جلدی کی جائے تو روزے کا دورانیہ مسلمان کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ ایک ادب یہ ہے، اور آج کل لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، سحری جلدی بند کر کے اپنے کاموں میں یا نوافل میں لگ جاتے ہیں۔ نوافل ایک طرف، لیکن سنت پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ایسا اہتمام ہو کہ سحری کو آخر تک جاری رکھا جائے اور آخر وقت میں سحری بند کی جائے۔ اسی طریقے سے افطار فوری طور پر کیا جائے۔ افطار کا دوسرا ادب یہ ہے جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، کہ جب تم میں سے کسی شخص نے افطار کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، اور اگر کھجور اسے نہ ملے تو پھر پانی سے کر لیا کرے۔ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا معمول موجود ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو آپ تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے افطار کر لیا کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی موقع پہ موجود نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ لے کر روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے وہاں اس میں انسان کے لیے طبی فوائد بھی ہیں۔ تیسرا ادب افطار کا یہ ہے کہ مسنون دعا پڑھ کر افطار کرنا چاہیے۔ چنانچہ دو قسم کی دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اللہم لک صمت، کہ یا اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور میں نے آپ کے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ ایک یہ دعا منقول ہے، اور ایک دوسری بڑی خوبصورت دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا فرما لیا کرتے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظما کہ پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ گرمی کے موسم کی مناسبت سے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے۔
اب یہ دو دعائیں ہیں، بعض علماء نے اس میں ترتیب قائم کی، چنانچہ فرمایا کہ جب آپ افطار کرنے لگتے ہیں تو افطار کرنے سے پہلے والی دعا کیا کریں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ یا اللہ آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ یہ دعا افطار سے پہلے کرنی چاہیے۔ پھر جب آپ افطار کر لیں، کھجور کھا لیں اور اس کے بعد پانی پی لیں، تو پانی پینے کے بعد پھر یہ دعا کیا کریں، ذہب الظما، کہ پیاس دور ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی میرے لیے ثابت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعائیں اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ آج میں اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں ان میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ عام طور پر عوام ان الفاظ میں دعا کرتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، لیکن ان میں جو الفاظ مزید ہیں، اضافے کی شکل میں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے صرف اتنی دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو کوشش کریں کہ دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ پڑھنے کا معمول بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک کلمات کے اثرات میرے اور آپ پر مرتب کرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔